قیصر روم بھی تھا۔ جب اس کے پاس خط پہنچا تو اس نے تصدیق اور حقیقت سے آشنائی کے لیے حجاز کے سوداگروں کو طلب کیا۔ خدا کا کرنا سوداگر بھی وہ ہاتھ آیا جو اس وقت سب سے بڑا دشمن اسلام تھا۔ بادشاہ نے اس سے چند سوالات کیے جن کی اس نے تصدیق و تائید میں جوابات دیے۔ اس پر اس بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو ایک دن وہ میرے پیر کے نیچے کی مٹی پر بھی قبضہ کر لے گا۔ اگر ممکن ہوتا تو میں جاتا اور اس کے پیر دھوتا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اس سوداگر اور اسلام کے بڑے دشمن کا نام کیا تھا؟ سوداگر کا حضرت ابو سفیان تھا۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ اس کے بعد محمد لقمان کی ٹیم سے سوال ہے، تبلیغ اسلام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط ارسال فرمائے اور روانہ فرمائے انہی میں سے ایک خط ایران کے بادشاہ کو بھی بھیجا، لیکن اس نے کبر و انا میں اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ بتائیے اس سرکش بادشاہ کا نام کیا ہے؟ شاہ پرویز۔ اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ۔ خسرو پرویز۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ کاشف رضا کی ٹیم سے سوال ہے اور سوال انتہائی آسان ہے کہ آپ کے نصاب میں 2 کتابیں رکھی گئی، ایک رحمت عالم اور دوسرے نبی رحمت۔ آپ کو بتانا ہے کہ نبی رحمت کے مصنف کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب۔ آپ سے سوال کیا کیا گیا؟ جی، ان کا جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ اسی طرح کا آپ سے سوال ہے کہ رحمت عالم کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سید سلیمان نبی۔ ان کا بھی جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کی ایک جنگ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور فیصلہ کن جنگ کہلاتی ہے، اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی، اور تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور لشکروں کو شکست عطا فرمائی۔ یہ جنگ کون سی ہے اور قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اس جنگ کا تذکرہ کیا گیا؟ وہ جنگ فتح مکہ ہے اور اس موقع پر یہ آیت نازل فتح مبینہ۔ جی، کوئی دوسرا؟ یہی سوال سامنے والی ٹیم سے بھی ہیں۔ اسلام کی ایک جنگ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی فیصلہ کن جنگ کہلاتی ہے۔ جس وقت اسلام کے بہادروں جانثاروں نے دشمنان اسلام کو دن میں تارے دکھا دیے، یہ جنگ مسلمانوں کی فتح مبین اور مشرکین کی ذلت آمیز شکست پر ختم ہوئی۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی، تنے تنہا لشکروں کو شکست فرمائی۔ یہ جنگ کون سی تھی؟ اور اس کی ترجمانی قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی ہوتی ہے، اور اس آیت میں اس جنگ کا نام بھی موجود ہے۔ بتائیے وہ کون سی آیت ہے اور وہ جنگ کون سی ہے؟ وہ جنگ بدر ہے، اور چوتھے پارے میں آئے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ وہ غزوہ بدر ہے، اور آیت وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جی، محمد کاشف کی ٹیم سے اگلا سوال ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور مسلمانوں کا لیڈر سردار کون تھا؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور مسلمانوں کا کمانڈر لیڈر سردار کون تھا؟ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور ان کی لیڈر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی تعداد پہلے 1000 تھی، بعد میں منافق واپس چلے گئے تھے تو 700 بچے اور مصعب بن عمیر ان کے سردار تھے۔ تعداد کتنی تھی؟ پہلے 1000 تھی، منافق 300 واپس چلے گئے تو 700 بچے تھے۔ سردار کا نام؟ مصعب بن عمیر۔ ان کا ایک جز ابھی تک صحیح ہوا، ایک جز ابھی آنا باقی ہے۔ دو جز میں سے انہوں نے ایک جز صحیح دیا ہے، لہٰذا انہیں 1 نمبر دیا جائے۔ مسلمانوں کے کمانڈر، قائد، سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جی، سامنے والی ٹیم محمد لقمان کی ٹیم سے سوال ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب مسلمانوں نے بڑی آزمائش برداشت کی اور ایک ایسی جنگ پیش آئی جس کا تجربہ مسلمانوں نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جس کے اثرات اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ، دعوت اسلامی کے مستقبل، دین حق کے فروغ اور اسلام کی پیش قدمی میں بہت دور رس ثابت ہوئے، اور اس جنگ کا اصل سبب یہود تھے جنہوں نے قریش کو اکسایا اور تمام دشمنان اسلام ایک ساتھ جمع ہو کر دین اسلام کے خاتمے کے لیے صف بستہ ہوئے، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ وقت آ پہنچا کہ ان کے دل اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ بتائیے وہ غزوہ کون سا تھا اور قرآن کریم کی کون سی آیت سے اس غزوے کا اشارہ ملتا ہے اور اس غزوے کی اس میں منظر کشی کی گئی؟ قرآن کریم کی آیت آیت چاہیے، آیت۔ ترجي من تشاء ومن تهوي إليك من تشاء ومن تبغض ممن أزلت بعده ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء
ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك. اگر آپ سوال کو غور سے سنتے تو آیت کا آدھا ترجمہ سوال کے اندر موجود ہے. ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. وہ جنگ غزوہ خندق ہے جو انہوں نے ایک جو صحیح دیا، انہیں 1 نمبر دیے جائیں. اور وہ آیت ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. یہ محمد کاشف کی ٹیم سے سوال ہے اور یہ آپ کا آخری سوال ہوگا. جنگ خیبر کے لیے مدینہ منورہ سے 1600 مسلمان جہاد کے شوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. یہ پہلا موقع تھا جہاں 3 جھنڈے تیار ہوئے اور 3 بہادر صحابہ کے سپرد کیے گئے. اور اس وقت فوج کا یہ ترانہ تھا، خداوند اگر تو نہ ہوتا تو ہم کو ہدایت نہ ملتی، ہماری جانیں قربان، ہم کو معاف فرما دینا اور ہمارے قدم جما دینا. ظالموں نے ہماری طرف ہاتھ بڑھائے ہیں اور فتنہ کھڑا کرنا چاہا ہے، ہم ان سے دبنے والے نہیں ہیں. بتائیے کہ وہ 3 صحابہ کون سے تھے جن کے سپرد یہ 3 جھنڈے کیے گئے تھے؟ اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا اور مہاجر کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا اور انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا. جواب کے 3 اجزاء میں سے صرف 1 جز آپ کا ابھی صحیح ہوا ہے. پیچھے دعا میں بیٹھنے والے حضرات بھی آ سکتے ہیں آگے. اسلام کا جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا اور حضرت معاذ سعد بن معاذ کے پاس تھا. آپ کو اگر جواب یاد ہے تو آپ آئیے نا. جی ان کا 1 جو صحیح ہوا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن سعد کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ سعد بن معاذ نہیں بلکہ سعد بن عبادہ ہیں، اور تیسرے صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.